إنما يخشى الله من عباده العلماء. تخرجهم پڑھ کر کے یا نہ پڑھ کر کے تو نے دیا تھا، وہ مٹی میں نے محفوظ کی ہے. تو اس مٹی کی کوئی حیثیت ابھی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں، لیکن اس تعریف میں الی الخیر بالذات کہا جا رہا ہے کہ وہ مٹی بھی کیا ہے؟ خیر بالذات ہے، اور پتہ چلے گا وہاں جہاں پہ خیر بالذات کی ہم کو ضرورت ہوگی. لہٰذا اسی خیر بالذات کو، پورے دین کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، اور تبع تابعین فقہا محدثین مفسرین نے پہنچاتے 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 ہمارے اساتذہ تک، اور ہمارے اساتذہ نے ہم تک، اور ہم یہاں موجود ہیں، دین پہنچ گیا ہے. اب اسی دین کو پہنچانا ہے، آگے پہنچانا ہے. ہر زمانے میں جو چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں اسی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جبریل امین نے پہنچایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. ان کی ذات کیسی تھی؟ صحابہ کرام نے پہنچایا جو سرٹیفائیڈ ہیں رضا کے ساتھ، ان کو سند ملی ہے آسمانی. تابعین، تبع تابعین، فقہائے امت، جن کو نور بصیرت سے لوگوں کے گناہوں کا جھڑتا ہوا منظر دکھتا ہے، وہ سب ہیں. اس کے بعد ہم تک یہ دین آیا ہے، اب ہم کو پہنچانا ہے. کیا دین کی تو تعریف آ گئی، کیا پہنچانا ہے، لیکن اس کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے، ایکسپریس کیا گیا ہے 5 اجزاء میں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. ان 5 کا مجموعہ دین ہے. جس دین کو ہم خود لوگوں کے پاس جا کر کے انبیاء کی سیرت کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہائے امت، محدثین، اولیاء کرام کی سیرت کو جذب کر کے پہنچانا ہے. خود جا کر کے اور نہیں پہنچ سکتے تو اپنی آواز پہنچا کر، آواز کے بغیر بھی سوزے دروں سے پہنچا سکتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین کو جذب کیا. جب ادھر ہندوستان سے گزرے تو مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس علاقے سے گزر جاتے تھے محض دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. 90,000 کی تعداد میں صرف دیکھ کر کے مسلمان ہوئے. وہ سوزے دروں، وہ بھی آواز ہے. کل مرجل، جیسے کہ ہانڈی جب اس میں پانی جوش مارتا ہے تو ویسی آواز سوزے دروں، وہ بھی آواز ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آواز صرف یہی نہیں ہے، کہنا صرف یہی نہیں کہ منہ سے کہا، اشارے سے بھی کہتے ہیں. میسج پہنچ گیا، پیغام پہنچ گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دینا ہے تو 10 دینا ہے، کان تک پہنچا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے اشارہ بھی. بلقیس کے پاس خط لکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ خط وہاں پہنچ گیا، بولے نہیں، میسج. تو اشارے بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک گفتگو ہے، یہ بھی ایک کہنا ہے. آنکھوں سے اشارہ، ہاتھوں سے اشارہ، اور خود سوزے دروں، یہ خود ہے. یہ خود ہر چیز میں روح ہوتی ہے، اس کو جذب کر لیتی ہے. اور مولانا قاسم نانوتوی کی نظر میں، جو اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے، کہ ہر چیز میں روح ہے، ہر چیز میں روح ہے. چنانچہ انہوں نے اس کو پروف کیا ہے، ثابت کیا اس طریقے سے کہ یہاں پر جو ہے ایک لوہا رکھیے، ایک کاغذ رکھیے، ایک کتاب رکھیے، اور دوسرا کچھ المونیم وغیرہ رکھیے، اور یہاں پہ مقناطیس رکھیے. تو مقناطیس ان سب کو کنارے کر کے لوہے کو کھینچتا ہے. کیوں؟ لیمیز الخبیث من الطیب. وہ اپنی
وہ روح ہے اس کے اندر, وہ خود کھینچ لے رہا, کیوں اس کو نہیں کھینچتا, وہ تو اس سے ہلکی ہے نا, وزن دار کو کیوں کھینچ رہا ہے, اس کے اندر روح ہے. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ زمین کی طرف اوپر کی چیز آتی ہے تو زمین میں روح ہے وہ کھینچتی ہے. جو لوگ گردش کے, جو لوگ کشش کے قائل ہیں, ان کے حساب سے کہہ رہے ہیں وہ روح ہے, نہیں تو خود اس چیز میں روح ہے, وہ کیوں اوپر نہیں چلی جاتی, وہ خود وہ ادھر آتی ہے. تو اس روح کے اعتبار سے ہر چیز اپنے پسندیدگی والی چیز کو لے لیتی ہے. چنانچہ جو مصدر الارواح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو ان کی روح سے نکلی ہوئی چیز عملی اور علمی جو صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین سے لے کر کے اولیاء کرام, فقہاء اعظام تک پہنچی, تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں, سوزے دروں ہے, تو وہ سوزے دروں چاہے ان کی کشش کہیے کہ اس میں پہنچا رہے ہیں, چاہے ان میں کچھ بھی رمق موجود ہے, کچھ بھی رمق موجود ہے, تو وہ تو مانتے ہیں, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں کہ ہر کافر کے اندر اس روح کا ایک حصہ موجود ہے. اس لیے مرنے سے پہلے اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اسی روح کی بنیاد پہ, اسی حصہ روح کی بنیاد پہ وہ ایمان لاتا ہے, نہیں تو پھر وہ ختم ہو گیا, تو وہ ایمان پر نہیں بلکہ کفر پہ ختم ہو. چنانچہ اب اسی دین کو ہم کو پہنچانا ہے. اب ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ بخاری کی حدیث کے مطابق ہر آنے والا زمانہ, ہر آنے والا دن اگلے گزرے ہوئے دن سے کچھ کم ہے. اچھا, تو اسی اعتبار سے ہم ایسے زمانے میں ہوں گے, جس زمانے میں ہوں گے اسی کا اثر اسی کے ساتھ ہم ہوں گے, لہذا پہلے والوں سے ہم کم درجے کے ہوں گے. اب ہمارے اندر کمی آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل اور میڈیم کو ایجاد کروایا جن کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کو لاکھوں کروڑوں تک منٹوں سیکنڈوں میں پہنچ سکتے ہیں. وہ ذریعہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, جن پلیٹ فارمز میں زیادہ مشہور پلیٹ فارم چند ہیں جو آپ سبھی لوگ سمجھدار ہیں, جانتے ہیں, جیسے فیس بک استعمال کرتے ہیں سب لوگ, ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, یوٹیوب استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں. یہ لوگوں تک پہنچانے کا یہ پلیٹ فارم ہے. چار اور بہت سارے ہیں, لیکن یہ مین اہم ہیں, زیادہ استعمال ہونے والے ہیں. تو اس کے سلسلے میں تھوڑی گفتگو ہو جائے گی, اور گفتگو میں ہماری اصل بات یہی رہے گی کہ جو دین ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے, اس سوشل میڈیا میں بغیر کسی قطر بیوت کے ہم ڈالیں گے تاکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں تک یہ میسج پہنچ جائے. چنانچہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ واٹس ایپ, اس کو کوئی جو ہے واٹس شاپ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا نام ہے اور اصل میں ہے واٹ از اپ, واٹ از اپ, اور اسی کو واٹ از ایپ کہتے ہیں. تو کیا ہے, آپ حضرات جانتے ہیں ایک لفظ دو معنوں میں مشترک ہوتا ہے, تو یہ گویا کہ مشترک لفظ ہے. اپ کے معنی حالات حاضرہ, کیا چل رہا ہے, واٹ از اپ کیا چل رہا ہے, اور واٹ از ایپ اپلیکیشن کیا ہے, کیا اس میں مضمون ہے, کیا چل رہا ہے. تو اپلیکیشن یا اپ اصل ہے اس کا جو ہے فل فارم واٹ از اپ, تو اسی کو کہیں گے واٹس اپ, تو واٹس ایپ کہیں گے, واٹس اپ, واٹس ایپ, نہ کہ واٹس شاپ. بہت سارے لوگ بولتے ہیں, اور یہ آپ کو ہم کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں ان کے سامنے اگر ہم نے بولا کہ واٹس شاپ, تو وہ کہیں گے کہ یہ اتنے سارے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اتنے بڑے ذمہ دار ہیں, لیکن ابھی ان کو
اس لفظ کا صحیح تلفظ بھی نہیں معلوم. تو اس وجہ سے ان سب چیزوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے کبھی کبھی کیا ہے بہت زیادہ بھدگی ہو جاتی ہے. تو اس بھدگی سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات جو یہاں پہ میں جو ہے لکھ کر کے لایا ہوں، مولانا شمس الہدیٰ صاحب کی تعاون سے کچھ چیزیں اور تیار ہوئی ہیں، تو ان سب کو جو ہے میں تیار کر کے بھی لایا ہوں، کچھ زبانی کچھ اس میں جو تیار ہے وہ آپ کے سامنے بات آئے گی. تو یہ ہے واٹس اپ. کیا بولنا ہے؟ شین نہیں بولنا ہے، بقیہ اس کے علاوہ جو چاہیں آپ بولیں. اس کا اصل فل فارم یہی ہے، واٹ از اپ، کہ کیا چل رہا ہے. تو جو چل رہا ہے اسی کا عنوان دے دیا، کیونکہ کبھی کبھی کسی چیز کا عنوان کیسا رہتا ہے، کبھی کسی چیز کا عنوان سوالیہ انداز میں رہتا ہے، اور کبھی کسی چیز کا جو ہے مثبت جملے میں رہتا ہے، اور کبھی استجابیہ انداز پہ رہتا ہے. یہ ایک عنوان ہے، یہ پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم سے ہم جو ہے اپنے میسج کو، اپنے پیغام کو ہم پہنچاتے ہیں. تو اس ابتدائی تمہید کے بعد چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش ہیں. اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تو اس کو میں نے تھوڑا لکھ لیا تھا، جس کی سب چیزیں بیان ہو گئیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقل کی تعریف کی ہے، تو ان کے الفاظ کو میں سنا دیتا ہوں جو نور بصیرت ہے. تو اس لیے میں نے اس کو لکھ لیا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ عقل کیا ہے، قوت حاکمہ ہے. اور بقیہ جو چار چیزیں عرض کی وہ قوت عملیہ ہے، قوت محکومہ ہے. تو عقل کی تعریف جو انہوں نے اپنے الفاظ میں کی ہے وہ یہ ہے کہ عقل ایک جامع جہاں نما دور بین یا خرد بین ہے کہ اس سے ہر شے کی حقیقت، اصل اور فرق مراتب کے ساتھ معلوم ہوتی ہے. اس عقل کو حاکم اور قوت عملیہ کو محکوم کہا جاتا ہے. اس عقل اور قوت عملیہ کے ذریعے اللہ کی رضا والے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. جنت تک پہنچنے کا اور اعمال صالحہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہی عقل اور قوت اربع یعنی قوت عملیہ یہ سبب بنتے ہیں. سب سے پہلے ٹویٹر کو لیتے ہیں. ٹویٹر ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا. سوشل کے معنی پہلے آ گیا کہ سارے لوگ، اجتماع، اور میڈیا ذریعہ. اب ذریعہ تو خود موبائل ہے، ذریعہ ہم نے لیا، لیکن اس موبائل میں بھی چھوٹے چھوٹے ذریعے ہیں، جس میں سے ایک ذریعہ ٹویٹر ہے. ٹویٹ کے معنی آتے ہیں چہچہانا، تغرید. ٹویٹر چہچہانے والا، چڑیا جیسے چہچہاتی ہے اسی لیے اس پہ برڈ بنا رہتا ہے، چڑیا بنی رہتی ہے. اس ایپ کے لیے پہچاننے کے لیے چڑیا بنی ہوئی ہے تاکہ ہم یہ پہچان جائیں کہ یہ کیا ہے. اچھا، چڑیا کی چہچہاٹ کیسی ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے. کوئل کوکو کرتی ہے، بلبل بولتی ہے یا بولتا ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. تو وہ جو ہے جیسے کہتے ہیں سانس مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، سانس لیتا ہوں یا سانس اچھی ہے، پھول رہی ہے پھول رہا، دونوں بول سکتے ہیں. ہمارے استاذ تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کسی طالب نے پوچھا کہ سانس مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر مرد لے تو مذکر ہے، عورت لے تو مؤنث ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا، کیونکہ اب اس پہ کیا فیصلہ کریں، دونوں جب ہے. تو اس طریقے سے ٹویٹ کرنا یعنی جیسے چڑیا بولتی ہے ایسے بولنا، مختصر پیغام اس کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ٹویٹر ایک امریکی مائکرو بلاگنگ یعنی مختصر پیغام سوشل نیٹ ورکنگ سروس ہے جس پر ہم 280 حروف پر مشتمل پیغامات پوسٹ کر سکتے ہیں. 2017 میں 280 حروف کو ٹویٹر والوں نے منظور کیا ہے. اس سے پہلے 140 حروف تھے، ابھی انہوں نے ڈبل کر دیا ہے. تو مختصر پیغام یہی ہے، مائکرو بلاگنگ، مختصر پروگرام، مختصر میسج، مختصر بات ہم اس میں لکھ کر کے پہنچا سکتے ہیں دوسرے تک، اور بہت دور تک
یہ ہمارا پیغام جائے گا. ہم ایک آدمی دو آدمی کے پاس جاتے ہیں, لکھ دیا, تو کہاں تک پہنچے گا اللہ کا پیغام, آپ کی بات ہماری بات نہیں کہہ سکتے, اندازہ نہیں لگا سکتے. تفصیل آ رہی ہے. ٹویٹر کو جیک ڈورسے نے اپنے چند احباب سے مل کر مارچ 2006 میں قائم کیا اور جولائی میں اس کا آغاز کیا. جیک ڈورسے نے, امریکی کمپنی ہے, یہ بھی امریکی ہے, امریکہ کا رہنے والا. تو اب جو ہے امریکی نے اس کو ایجاد کیا, امریکہ کے رہنے والے نے. ہم بھی ایجاد کر سکتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی طرف مکمل ذہن ہو اس میں ہر اہل عقل ترقی کر سکتا ہے. یہ حضرات مکمل ذہن اس طرف لگاتے ہیں تو اس لیے وہ اس میں ترقی کرتے ہیں. ہم اگر مکمل ذہن لگائیں تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں. چنانچہ تجارت میں جن لوگوں نے مکمل ذہن لگایا ترقی کر رہے ہیں. مولانا بدر الدین اجمل قاسمی 44-45 شو روم ہیں بڑے بڑے مختلف اسلامی ملکوں میں. مکہ مکرمہ میں بالکل حرم شریف کے پاس ہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ادھر ذہن لگایا. ذہن لگانے میں, مکمل ذہن لگانے میں ہم ہر چیز میں ترقی کر سکتے ہیں. انہوں نے مکمل ذہن لگایا, اور یہ جو ہے عقلی فیصلہ ہے کہ ایک وقت میں دو چیز کی طرف مکمل ذہن نہیں لگ سکتا, ایک ہی کی طرف لگے گا. اس میں ہم اور آپ جس ناؤ میں سوار ہیں, ہم لوگوں کی یہ پریشانی ہے کہ ہم لوگ پورا ذہن اپنی مشغولیت کی طرف نہیں لگا پاتے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کہنے کے مطابق اگر ہم قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں تو قرآن اور حفظ وغیرہ میں اگر مکمل ذہن لگے تو الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک ایسا پڑھ جائے کہ کہیں نہ بھولے. ایسا ہو سکتا ہے اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے, لیکن مکمل ذہن ہمارا ادھر نہیں لگا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم علماء